علی ظفر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. علیہ مہینہ نہیں ہوا جنگ مکی ہے, تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. انہوں نے کہا احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک بھر میں اس مرتبہ احتجاجی تحریک چلے گی, مطلب شہر شہر. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا. یہ پرابلم نمبر 2. پرابلم نمبر 1 میں نے آپ کو بتائی, پرابلم نمبر 2. بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنا کر دوں. پرابلم نمبر 3. ٹھیک ہے, پرابلم نمبر 3. بانی پی ٹی آئی سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا. وکلا اور پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی کریں گے. عمران خان بہت سنجیدہ ہیں, اب جو تحریک چلے گی ایسے پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی. عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ تحریک کو نتیجہ خیز بنانا ہے. تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. اگلی ملاقات کے بعد عمران خان خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے. عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے کہ ان پر اعتماد ہے لیکن تحریک وہ لیڈ خود کریں گے جیل کے اندر سے. پرابلم نمبر 4. بیرسٹر علی ظفر کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں عدلیہ اور ایگزیکٹو سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا. 5 جون کو سماعت ہوتی ہے نہیں, یہ سوالیہ نشان ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ریلیف ملے گا. اچھا جی, اب یہ جو ساری پرابلمز ہیں ذرا اس میں آ جائیں. پہلی بات تو کون سی احتجاجی تحریک جو ہے وہ جیل کے اندر سے لیڈ کی جاتی ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ حکومت نے سمپل ایک کام کرنا ہے, آپ کی ملاقاتیں بند کر دیں. یا تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ علی ظفر صاحب نے خود جو ہے نا ایکچولی یہ شلی چھوڑ کے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ پاجی اندروں کرنے لگے نے تے حکومت کیا کام کرے گی, اگلا کام وہ یہ کرے گی ملاقاتیں بند کر دی. ہو گئی, کیڑی انسٹرکشن آنی ہے. عمران خان صاحب اندر سے کبوتر تو بھیج نہیں سکتے, اس کے ساتھ پرچی باندھ کے پیر پہ کہ پاجی اینج کرنا تھے اینج کرنا تھے اینج. ایک پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2, انہوں نے کہا جی اس مرتبہ جو احتجاج ہوگا وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک میں ہوگا. اچھا, اسلام آباد میں ایک جگہ پہ احتجاج کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے چاہے وہ جتنے بھی ہوں, سندھ سے کتنے آئے, پنجاب سے کتنے آئے, کے پی سے کتنے آئے, بلوچستان سے کتنے آئے, گلگت بلتستان سے کتنے آئے, نمبر چھپ جاتے ہیں. کیونکہ جب کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ, نمبر چھپ جاتے ہیں. یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ والے پنجاب سے آئے ہیں, وہ والے سندھ سے آئے ہیں, یہ بلوچستان سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور سارے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے, وہ کتنی بھی ہو, 15 20 25 ہزار 30 ہزار 40 50 جتنی بھی ہو, میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن آپ جب کنورج کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ تو تعداد چھپ جاتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہر جگہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایکسپوجر. اب آپ ہوں گے ایکسپوز. جن جن جگہوں کے اوپر آپ بڑا شو نہیں کر سکیں گے وہاں کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ بیسکلی کیمرہ لگائے گی اور کہے گی اے دیکھو فلاپ ہو گیا یہ.